الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، سلسلہ لے کر آئے ہیں ایک مرتبہ پھر، جس سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر علیہ سنت کے جوابات۔ سلسلے میں کیا ہوگا یہ تو سلسلہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سلسلے میں پیارے پیارے ہم مدنی گلدستے لے کر آتے ہیں آپ کے لیے۔ تو سلسلہ شروع کرنے سے پہلے، سلسلے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے، آئیے درود شریف کی ایک فضیلت ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی سلسلے میں آپ لوگوں کے لیے پیارے پیارے مدنی گلدستے ہیں، میٹھے میٹھے مدنی گلدستے ہیں، دلچسپ مدنی گلدستے ہیں، مدنی منوں کے ہیں سوالات اور امیر سنت کے ہیں جوابات، اور یہ سارے گلدستے ہمارے لیے لے کر آتے ہیں ہمارے پیارے پیارے رکن شورا حاجی محمد عماد اتاری۔ عماد بھائی کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے حضرت؟ اللہ رب العالمین کا احسان، الحمدللہ علی کل حال۔ جی، آج کیا مدنی گلدستے ہیں، کیا بتائیں گے آپ شروع میں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اب تک جو ہمارے سلسلوں کا معمول رہا، ہم نے ہمارے مدنی منع ہیں، انہوں نے ان کی تربیت امیر علیہ سنت کے مدنی گلدستوں سے اس طرح ہو رہی ہے کہ ہمیں دین کے بارے میں کیا معلومات ضروری ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہمارے ذہن میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح کچھ آداب ہیں کھانے کے، پینے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، آنے جانے کے۔ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں۔ اچھا، پھر اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے دن کے اندر دیکھیں، رات کو دیکھیں، ہمیں بہت ساری چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ تو ہے۔ کبھی ہم مثال کے طور پہ سو رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم چل رہے ہوتے ہیں، کبھی جا رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں، کبھی کھا رہے ہیں، کبھی لڑ رہے ہیں، یہ تو مدنی منع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی کچھ ضروری معلومات ہونی چاہیے کہ ہم یہ عمل سنت کے مطابق کیسے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم کھانا کھا رہے ہیں سنت کے مطابق کیسے ہوگا، سونا سنت کے مطابق کیسے ہوگا۔ پھر اس میں بعض چیزیں ضروری بھی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس کی معلومات ہو، اور بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اگر پتہ چل جائے تو نیت شامل کرنی ہے۔ اب جیسے ناخن کاٹنا ہے، کاٹنے تو آپ نے دسونگ لیے کہ ناخن ہے، لیکن سنت کے مطابق کاٹ لیں گے تو ثواب مل جائے گا۔ ثواب ملے گا، اور اس سے ایک یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا کہ ناخن کاٹنے کی طرف توجہ بھی رہے گی، اس طرح کاٹنے اور کاٹنے بھی ہیں۔ پھر یہ مدنی منع ناخن اپنے حساب سے کاٹتے ہوں گے نہیں کاٹتے ہوں گے، ان کو پتا ہو ہر ہفتے کاٹنے میں یوں ہے اور ایسا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ اور بعض چیزیں ضروری بھی، جیسے یہ ناخن کاٹنے کی بات آپ نے کر لی، ناخن کتنے دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، سے پہلے پہلے کاٹنے ہیں، یہ معلومات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو امیر علیہ سنت کا رسالہ 163 مدنی پھول، 101 مدنی پھول۔ اب آپ سمجھے کہ ہم یہ چیزوں کے جو مدنی پھول ہیں آپ کو امیر اہل سنت کے رسائل کے ذریعے بیان کریں گے، مدنی گلدستے بھی دکھائیں گے، اور ان رسالوں سے بھی چند مدنی پھولوں کا سلسلہ انشاءاللہ الرحمن ہوگا۔ تو آج جو ہے نا ہم یوں سمجھیے کہ اوپر سے چلتے نا، آنکھوں کی حفاظت سے چلتے، اور اس میں کیا کرنا ہوتا ہے، مدنی منع سرما کم لگاتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور یہ چیز ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے اور فوائد بھی ہیں، اور اس کا سنت طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ کیسے ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ آپ کو بڑا پیارا خوبصورت سا اور انتہائی خوبصورت اب آپ کو انشاءاللہ الرحمن سوالات اور بڑے پیارے آپ کو مدنی گلدستے دیکھنے کو ملیں گے۔ جلدی جلدی آ جائیے، آئیے آپ کو ہم دکھاتے ہیں آج کا مدنی گلدستہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرما لگانے کا ایک طریقہ یہ ہے
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سلائی سرما دانی میں ڈالیے اور پھر سیدھی آنکھ میں ایک مرتبہ سرما لگائیے. پھر سلائی کو سرما دانی میں ڈالیے اور اب دوسری مرتبہ بھی سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے. پھر سلائی سرما دانی میں ڈالیے اور اب تیسری مرتبہ بھی سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے. ایک مرتبہ پھر سلائی سرما دانی میں ڈالیے اور اب الٹی آنکھ میں ایک مرتبہ سرما لگائیے. پھر سلائی کو سرما دانی میں ڈالیے اور اب دوسری مرتبہ بھی الٹی آنکھ میں سرما لگائیے. پھر سلائی سرما دانی میں ڈالیے اور اب تیسری مرتبہ بھی الٹی آنکھ میں سرما لگائیے. نیت کیجیے جب بھی سرما لگائیں گے سنت کے مطابق لگائیں گے. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، سرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کیا سرما لگانے کا اور بھی کوئی طریقہ ہے اور سرما لگانے کے کیا کیا آداب ہیں؟ ماشاءاللہ بہت پیاری آواز میں بڑا عمدہ سوال ہے اور یہ انشاءاللہ امت کے لیے بہت بڑی رہنمائی کا باعث ہوگا اور انشاءاللہ مدنی منیا اس کو شوق سے دیکھیں گے اور ان کو سرما لگانا آ جائے گا انشاءاللہ. ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے 101 مدنی پھول، اس کے صفحہ نمبر 27 تا 28 یہ سرما لگانے کے تعلق سے مدنی پھول ہیں. اسمت کے 4 حروف کی نسبت سے سرما لگانے کے 4 مدنی پھول. نمبر 1 سنن ابن ماجہ کی روایت میں تمام سرموں میں بہتر سرما اسمد ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے. یہ پلکیں کہلاتی ہیں. یہ جو ہے نا یہ اوپر والی یہ ان کو بھویں کہتے ہیں، بھویں، اور یہ پلکیں. نمبر 2 پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت یعنی زینت کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ ہے اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں. نمبر 3 سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے. نمبر 4 سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ. نمبر 1 کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں. نمبر 2 کبھی دائیں یعنی سیدھی آنکھ میں 3 بار اور بائیں یعنی الٹی میں 2. نمبر 3 تو کبھی دونوں آنکھوں میں 2 اور پھر آخر میں ایک سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے. اس طرح کرنے سے انشاءاللہ عز و جل تینوں پر عمل ہوتا رہے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تعظیم کے، تکریم کے، احترام کے جتنے بھی کام ہوتے سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے. لہذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے، پھر الٹی آنکھ میں. فرسٹ
right eye and second left eye, यानी इसके बाद left eye. वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, सुरमा लगाना है. बाद में छोटे छोटे मदनी मुन्ने होते हैं, मदनी मुन्नियाँ होते हैं, तो उनके जो है ग्लासेस लग जाते हैं, चश्मे लग जाते हैं, और फिर उनकी नज़र जो है वो मज़ीद कमज़ोर होती चली जाती है. तो शायद ये मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल, LCD को करीब से देखना, TV को करीब से देखना, तो ये जो बड़े हैं थोड़ा इस चीज़ का ख्याल करें. और बस औकात ये है कि वो सोने की बात हो रही तो सो जाए, मुन्ना सो नहीं रहा, आप लोग सब सोने जा रहे हैं, इसको नींद नहीं आ रही है, इसने मोबाइल का पासवर्ड वगैरह सब मालूम होता है, ये फिर देर तक पता नहीं कब तक जो है लेट कर जो है देखते रहते हैं, और फिर जो है आप कहते हैं कि अचानक नज़र कमज़ोर हो गया. अचानक कोई हुई, ये तो इब्तिदा पता नहीं कब से चल रही थी. तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, जब सोने की तैयारी करें तो सोने से पहले जो है आप अपनी आंखों में सुरमा लगा लें, और जो छोटे हैं सही तरह लगाना नहीं जानते तो वो बड़े से लगवा लें. और एक सुरमा जिसका अमीर सुन्नत ने जो है इजहार फरमाया, जो लगाना जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लगाया, वह है इस्मिद. और इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ ये समात फरमा दें, इस्मिद. कुछ लोग कहते हैं इस्मत सुरमा, तो अभी इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ भी हमें मालूम हो गया. इसमें सुरमा लगाना चाहिए, और ये इस्फ़हान में जो है पाया जाता है, और इसका रंग जो है सियाह होता है, काला होता है. और जो भी सुरमा लगाएं, अगर ये सुरमा मिल जाता है तो ठीक है, वरना जो भी सुरमा लगाएंगे सुन्नत अदा हो जाएगी. और सुरमा जो है सोने से पहले लगाना है. अब एक हमारी छोटी सी प्यारी सी मदनी मुन्नी थी, अब ये है कि उन्होंने कैसा सुरमा लगाया, कैसा प्यारा सुरमा लगाया, और किस मकाम पर सुरमा लगाया. मदीने शरीफ गई थी और गुंबद खदरा सामने था, और उन्होंने मदीने शरीफ का गुबार ऐसे लिया और अपनी आंखों पे इस तरह लगाया. तो ये तो एक अजीब है ना, कितना प्यारा मंजर है कि हमारे क्यों ना मंजर वो दिखा दें. सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह. ये देखिए जी, ये हमारी एक छोटी सी प्यारी सी मदनी मुन्नी है, और ये जो है मदीने शरीफ की खाक का सुरमा अपनी आंखों में लगा रही हैं. माशा. ये एक जहन है ना, मदनी जहन है, और ये मदीने भी पहुंच गई है ना. तो ये जो मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ बड़े इस्लाम में जा रहे हैं, तो ये सुरमा लगे तो क्या बात है ना. तो एक शेर है, अजब नहीं कि लिखा लौह का नजर आए, कि नक्शे पा का लगाऊं गुबार आंखों में. तो सुरमा लगाइए, सुरमा लगवाइए. अच्छा जी, जब सुरमा लगाया जाता है तो इमाद में यूँ होता है कि हाथों हाथ तिल भी लगा दिया जाता है उसी सिलाई से. तो कोई यहाँ तिल लगा रहा है, कोई यहाँ तिल लगा रहा है, कोई यहाँ पे इस गाल पे तिल लगा रहा है, कोई इस तरफ तिल लगा रहा है. तो तिल लगाने का सही तरीका जो अमीर सुन्नत ने हमें बताया वो है थोड़ी के नीचे, थोड़ी के नीचे तिल लगाना है. अब ये नहीं कि अम्मी ने या दादी अम्मी ने या किसी ने भी आपके सुरमा लगाया, तिल कहाँ लगवाना है आपने, यहाँ वहाँ कहीं नहीं, थोड़ी के नीचे तिल लगाना है. ठीक है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल. तो इसकी बरकत से उम्मीद है कि हमारी मदनी मुन्नों को सुरमा लगाने का सुन्नत तरीका मालूम हो गया होगा. लेकिन आपने जो शेर सुनाया, उस शेर से ये बेचारे मतलब क्या समझेंगे, आपको शेर की भी वजाहत करनी पड़ेगी. अजब नहीं कि लिखा लौह का नजर आए, यानी यूं समझे अल्लाह ताला ने बाज बातें जो उसके शान के लायक है आसमान पे ऊपर ये एक तख्ती पर लिखी है. वो कैसी तख्ती है, क्या है, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है. सुभान अल्लाह. तो उस पर बाज बातें लिखी है, यानी ये होगा, फुला चीज होगा, अगर फुला मदनी मुन्ने ने तवज्जो से सिलसिला देखा तो उसको इतनी नेकियां मिलेंगी. इस तरह कर कर बहुत सारी चीजें जो है उसके अंदर यूं भी लिखी है, और बगैर इसके अगर के बगैर भी लिखी है. जैसा अल्लाह ने चाहा, जिस तरह चाहा वो लिखी है. यानी जो होने वाला है, जो हो चुका है, वो सब उधर नक्शे. हाँ, अब वो उसमें और तफसीलात जरूर है, बस इतनी बात जरूर है कि ये लिखी है अल्लाह ताला ने. तो अब वो ये शायर कह रहे कि ताज्जुब की बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है कि निगाह उठाए और लौह का जो लिखा हुआ है, लौह पर जो तख्ती पे लिखा हुआ है आसमानों के ऊपर, वो भी नजर आ जाए. सुभान अल्लाह. और कब, जो नक्शे पाक का लगाऊं गुबार आंखों में. सुभान अल्लाह. यानी ये नक्शे पाक है ना, उसका जो प्यारे आका, पा मतलब पैर शरीफ, तो उस पाँव मुबारक के नक्श का गुबार अगर आंखों पे लग जाए तो ये बड़ी बात नहीं है कि लौह पर जो लिखा हुआ है वो भी नजर आ जाए. वो है ना कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं. सुभान अल्लाह. यानी ये ताज मिल गया हमको, इतना बड़ा ताज मिल गया है. बहरहाल ये हमारे मदनी मुन्नों ने सुरमे के बारे में तो मदनी फूल सुने हैं. अब लाजमी बात है हमने जो रोजमर्रा की चीजें उसको आगे बयान करना है.
تو آپ کو اسی موضوع سے ایک بہت پیارا آپ کو مدنی گلدستہ ہم مزید دکھائیں گے. جی دکھائیے دے. جانور بھی پانی پیتے ہیں، پرندے بھی پانی پیتے ہیں، جنگلی جانور بھی پانی پیتے ہیں، جیسے شیر، چیتا، زیبرا وغیرہ. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ہمیں پانی کس طرح پینا چاہیے؟ پانی ظاہر سبھی پیتے ہیں، لیکن ہمیں یعنی مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے انداز جو ہے وہ منفرد ہو، سب سے جدا ہو اور سنت کے مطابق ہو. چنانچہ 163 مدنی پھول، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے، اس کے پیج نمبر 2 سے پانی پینے کے مدنی پھول شروع ہوتے ہیں. 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیو، بلکہ 2 یا 3 مرتبہ پیو، اور پینے سے قبل بسم اللہ پڑھو، اور فراغت پر یعنی پانی پی چکنے پر الحمدللہ کہا کرو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، برتن میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے، نیز سانس کبھی زہریلی ہوتی ہے، اس لیے برتن سے الگ منہ کر کے سانس لو، یعنی سانس لیتے وقت گلاس منہ سے ہٹا لو. گرم دودھ یا چائے کو پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرو، بلکہ کچھ ٹھہرو، قدرے ٹھنڈی ہو جائے پھر پیو. مرآت جلد 6 صفحہ 77 سے یہ مدنی پھول پیش ہوا. اچھا، اب مزید لکھا آگے، یہ مفتی صاحب نے نہیں لکھا، ویسے لکھا ہے. البتہ درود پاک وغیرہ پڑھ کر بنیت شفا پانی پر دم کرنے میں حرج نہیں. پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، چوس کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ پیئیں. بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر یعنی لیور کی بیماری پیدا ہوتی ہے. پانی 3 سانس میں پیئیں، بیٹھ کر اور سیدھے ہاتھ سے پانی پیئیں. پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہیے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر پینا شروع کرے، پہلی سانس کے آخر میں الحمدللہ، دوسرے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اور تیسرے سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھیں. بعض لوگ پانی پی کر بچا ہوا پانی جو گلاس میں اس کو پھینک دیتے ہیں، تو یہ اسراف ہے. جو بچ گیا وہ دوسرے کو پلا دے، یا خود ہی پورا کر لے، یا اتنا نکالے جتنا یہ پی سکتا ہے. بعض لوگوں کی عادت سے کچھ نہ ہو تو جھٹکا مار کے قطرے پھینکیں گے، ایسا نہ کیا کریں. ایک ایک قطرے کا مطلب احترام کریں، قدر کریں کہ آج پانی ہے، فراوانی ہے، بہت ہے پانی تو قدر نہیں کرتے ہم. بعد میں جہاں پانی کم ہوتا ہے وہاں لوگ قدر کرتے ہیں، لیکن ہم کو آخرت کے حساب سے ڈرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پیارے پیارے مدنی منو، کس طرح پانی پینا ہے؟ سنت کے مطابق پانی پینا ہے. اب ایسے نہیں کہ آپ باہر سے آ رہے ہیں اور وہ آپ کو بہت تیز پیاس لگ رہی ہے، پہلے آپ اپنی سانس جو ہے ایک دم سیٹ بحال کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے پانی کی طرف جائیے. یہ بھاگا بھاگی آتے ہیں پانی پیتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس رکھنا کھولا بوتل سے منہ لگا کے، تو یہ بھی طریقہ غلط ہے. تو ابھی آپ نے سنا نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایک سانس میں، ایک گھونٹ میں پانی کون پی رہا ہے؟ اونٹ. اونٹ کی طرح پانی نہ پئیں. آپ دیکھا کبھی اونٹ دیکھیے گا، اونٹ پانی پی رہا ہو تو وہ کیسے پانی پیتا ہے؟ تو یہ دیکھیے بھائی اونٹ کیسے پانی پیتا ہے. تو ہم انسان ہیں اور اونٹ کیا ہے؟ جانور.
تو انسان کا کام تو اچھا ہوتا ہے نا، اور جو پیارے پیارے مدنی منع ہوں، مدنی منیاں ہوں، ان کا کام تو بہت اچھا ہوتا ہے. کیسے اچھا ہوگا؟ جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا اسی طریقے کے مطابق ہم نے کرنا ہے. اسی کو تو کہتے ہیں سنت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا. تو سنت کے مطابق کام کیجئے. اچھا جی، بعض بچے ہوتے ہیں وہ بہت جلدی جلدی پانی پیتے ہیں، گلاس بھرا، یا مرچیں لگ گئی، مرچیں لگ رہی ہیں، مرچیں نہیں، تو کھایا کہ مرچوں والا اتنا تیز تیز، پھر اس کے بعد جو ہے جلدی جلدی پانی پیتے ہیں تو پھر پھندا لگ جاتا ہے. اور یہ جلدی جلدی پانی پینے کا نتیجہ ہے پھر کیا ہوتا ہے، پیچھے سے پیٹھ کے اوپر جو ہے بس اوقات مارا جاتا ہے، ٹھک ٹھک ٹھک، تو پھر پٹائی ہو جاتی ہے چھوٹی سی. تو یہ کہ آپ اگر اطمینان سے پانی پئیں گے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ آرام سے پانی پی رہے ہو اور جو ہے آپ کو پھندا لگ گیا ہو؟ نہیں ہوگا. لیکن کب ہوتا ہے، کب ہے کہ یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں، پھر پانی بھی پی لوں، پھر بوتل بھی پی لوں، تو یہ بھی پی لوں، تو پھر جو ہے پھندا لگ جاتا ہے. پھر اوپر دیکھ کر جو ہے پھر وہ پیٹ وغیرہ سلائی جاتی ہے، بس ہوگا بہت زبردست پھندا لگتا ہے کہ الٹی ہو جاتی ہے. تو پیارے مدنی منوں، کھانا بھی یہیں پر ہی ہے، پانی بھی یہیں پر ہی ہے، آپ بھی یہیں پر ہیں. جلدی نہیں کیجیے، جلد بازی نہیں کیجیے. اور ہاسپٹل بھی یہیں پر ہے، ڈاکٹر بھی یہیں ہے، ان کا انجیکشن بھی یہاں پر ہے، یہ بھی یاد رہنا چاہیے. جی اچھی بات کی آپ نے. اسی طرح جو جلدی جلدی کے چکر میں کہ دودھ آ گیا گرم گرم یا چائے آ گئی گرم گرم، تو بس جلدی جلدی پی لوں، جلدی جلدی پی لوں، تو پھر یہ کہ امی کہتی ہیں ٹھنڈی تو ہونے دو. پھر کس طرح ٹھنڈی کریں گے؟ پھوکے مار مار کے، پھوکے مار مار کے. ابھی آپ نے سنا نا کہ بعض پھوکے جو زہریلی بھی ہوتی ہیں، پھوک میں جراثیم ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پھر پھوکے مار دیں. اب یہ چائے شفا مقصود بھی ہے نا، یعنی کہ شفا چاہتے ہو، اس سے بیماریاں دور ہو، تو اب آپ اس طرح پھونک مار کر ترکیب بنا. اب یہ ہے کہ یہ چائے، یہ دودھ آپ کی برکت والی ہو جائے گی. بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ نے پانی پینا ہے، دودھ پینا ہے، اور دودھ پینے کے بعد دودھ پینے کی دعا بھی پڑھنی ہے. اچھا، 2 پانی ایسے ہیں کہ آپ جو ہے کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، اور باقی کوئی بھی پانی جو ہے آپ نے کھڑے ہو کر نہیں پینا. ایک تو وضو کا بچا ہوا پانی، وہ آپ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، اور دوسرا جو ہے آب زمزم شریف، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کر بسم اللہ شریف پڑھ کر 3 سانس میں پئیں. جب بھی پانی پئیں بیٹھ کے پئیں، جب بھی پانی پئیں بیٹھ کے پئیں. گھر کا ہر فرد نیت کر لینا کہ ہم نے بیٹھ کر پینا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع کہاں جائیں گے؟ یہ بھی بیٹھ کر پانی پئیں. اب اتنے سے ہوتے ہیں چھوٹے سے 2 سال کے 2.5 سال کے، ان کی عادت ہوتی ہے بعض کی کہ وہ بیٹھ کر پانی پیتے ہیں. کہیں پر بھی ہوں، شادی میں جا رہے ہیں، کسی کے انتقال میں جا رہے ہیں، یا کسی ایسے مقام پر جا رہے ہیں کہ لوگ کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں. لیکن جب ہماری تربیت ہوگی، ہمارے مدنی منوں کی تربیت ہوگی، فوراً بیٹھ جائیں گے. تو تربیت جو ہے ہر جگہ جو ہے نظر آتی ہے. تو آپ اپنی تربیت کے لیے مدنی چینل دیکھیں، مدنی منع بھی جو ہے مدنی چینل دیکھیں، اور اس کی برکت حاصل کیجیے. جی مات بھائی. پانی جو ہے وہ لازمی بات ہے، بڑے بڑے گھونٹ نہیں لینے، اس سے بچنا ہوتا ہے. اور اس کو ایسا کر لیں کہ 3 گھونٹ میں لیا، پھر دوبارہ 3 میں لیا، اس طرح کر کر ہم پانی پئیں. اور پانی جو ہے نا وہ چوس کر پیا جاتا ہے. پانی چوس کر کیسے پئیں گے؟ پانی چوس کر پینے کے لیے ان کو سلسلے کے آخر میں امیر سنت کے پانی پینے کا انداز دکھا دیتے ہیں. ارے واہ، چوس کر پانی پیا جاتا ہے. اور چوس کر پانی پینے کا طریقہ کیسے ہے یہ دیکھیں. اور لازمی بات ہے، ایک بار دیکھ لینے سے کچھ یہ نہیں ہے کہ ایک بار دیکھ لیا تو بس سمجھ میں آ جائے گا. بار بار دیکھنا، سمجھنا، اور سنجیدگی سے اس کا ذہن بنانا. اب بس میں نے اس طرح پینا ہے، پھر یہ کام ہوگا، ورنہ یہ کام نہیں ہو پائے گا. اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ عز و جل ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس طریقے سے امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. آخر میں ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، تو مدنی گلدستہ دیکھیے، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کو بھی اختتام کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے، اگر عملی طور پر بیان فرما دیں تو مدینہ مدینہ. جیسے مٹی کا پیالہ ہے تو ذہن میں ہو کہ میں حصول ثواب کے لیے مٹی کے پیالے میں پیوں گا، اور بسم اللہ پڑھ کے پینا، اور پھر حمد کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ آداب ہیں، اس میں بعض سنتیں بھی ہیں. پانی بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر 3 سانس میں پینا چاہیے. تو اس میں یہ بھی نیت کی جائے کہ پانی کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا، کیونکہ پانی پینے سے عبادت پر قوت حاصل ہوگی. آپ کو شدید پیاس لگی اور نماز کا وقت ہو، آپ کا دل لگے گا نہیں نماز میں، پیاس لگی ہوگی تو پانی پینے سے
دل لگے گا اور عبادت اور قوت حاصل ہوتی ہے. ورنہ خوراک کے مقابلے میں پانی جو ہے نا، پانی نہ پیے بندہ تو پھر ظاہر ہے کہ زیادہ دن پیاسا بندہ جو ہے زندہ نہیں رہ سکتا. پانی زندگی کے لیے ضروری ہے اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہم کو کتنی ہے نا کہ سستی بلکہ مفت مل رہی ہے. کاش ہم اس کے شکر گزار بندے بنتے. تو عبادت اور قوت حاصل کرنے کی نیت سے پانی پیوں گا، 3 سانس میں پیوں گا، بسم اللہ پڑھ کر پیوں گا، اور اس دوران میں حمد بھی کروں گا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کروں گا، شکر ادا کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پانی چوس چوس کر پینا چاہیے، اور چوسنے میں یہ کہ آواز پیدا نہ ہو، یہ بھی خیال رکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. اور تیسری سانس میں سارا پی لینا ہے جتنا اس میں ضرورت. پیالے میں اتنا ہے کہ سارا پی سکوں گا میں، تو پہلے سانس لینا ہے اور پھر یہ پیالہ ہٹا کر سانس نکالنا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو یہ جو مجھ سے ہو سکا میں نے پریکٹیکل طریقہ بتانے کی کوشش کی ہے. اللہ کرے کہ اس سے امت کی اصلاح ہو، کہ جس طرح پانی پی رہے ہیں آج کل، اور کھڑے کھڑے ایک ہی سانس میں وہ سارا چڑھا جاتے ہیں. یہ جگر کی اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے. اور آج کل آپ حکیم کے پاس جائیں گے نا، عام طور پر بولے گا تمہارا جگر خراب ہے. بہت سو کو تجربہ ہوگا. یہ واقعی جگر خراب ہوتا بھی ہے، قبض لگی رہتی ہے، پیٹ ڈسٹرب ہے، اور بھی مسائل پیٹ کے چلتے رہتے ہیں معدے کے. تو ان معدے کے مسائل کا تعلق جگر سے ہے. تو عام طور پہ یہ جگر جو ہے نا اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے، اور عام طور پہ لوگ پانی سنت کے مطابق پیتے بھی نہیں ہیں. وہ کھڑے کھڑے غرر کر کے چڑھا جاتے ہیں. پھر معاذ اللہ وہ ادھورا بچا ہوا یوں اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں. بلکہ کچھ نہ کچھ قطرے تو یوں جھٹکتے ہی ہیں. خدا جانے کیا ان کو تکلیف ہوتی ہے. اگر یہ گلاس میں رہے تو کیا تکلیف ہے. یوں جھٹک کر پھر رکھیں گے، تھوڑا پانی پھینک دیتے ہیں. تو یہ پھینکنا جو ہے نا یہ اسراف ہے اور گناہ ہے. یہ پانی کو اس طرح ضائع کرنا یہ گناہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. امیل سنت نے جیسے فرمایا کہ 3 سانس میں پانی پینا چاہیے، تو ہمارے یہاں 3 دفعہ پانی پینے کا شاید رواج ہے. ایک سانس ہوگا، جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہے 3 سانس، اب پینا چونکہ 3 دفعہ میں یہ ایک ذہن بن جاتا ہے، تو پانی اس میں ہوگا یہ پی لیں گے. پہلے 1 گھونٹ پینا ہے، دوسری بار بھی 1 گھونٹ پینا ہے، اور تیسری بار میں حسب ضرورت پورا کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.